جنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ میرے آج کے بیان کا عنوان ہے دین اسلام کا نظام حلال و حرام۔ دین اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ دو طرح کے ہیں، قائد و نظریات، اور دوسرے کا نام ہے اعمال۔ لین دین کے کام تین طرح کے ہوتے ہیں، جن میں سرمایہ کاری مقصود ہوتی ہے، جن میں صرف نیکی مقصود ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے جن میں گارنٹی اور توثیق یا نمائندگی مقصود ہوتی ہے۔ یہ تھا میرے بیان کا ایک پارٹ، دین اسلام کا نظام حلال۔ اب نظام حرام، وہ کیا چیزیں جو حرام ہیں، اور یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ سب سے زیادہ اہم یوں ہے کہ آج جتنی تفصیل آپ نے سنی ہے، بہت ساروں کے نام بھی پہلی دفعہ پتہ چلیں، لیکن اب جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں ان کے نام کسی نے نہ سنے ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر جو یہ مختلف حلال موڈ ہیں یا طریقہ کار ہیں، ہو سکتا ہے کبھی کسی کا زندگی بھر کوئی واسطہ نہ پڑے، لیکن جو حرام چیزیں ہیں ان سے واسطہ پڑنے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ سماعت فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے، یہ حرام کاموں کی جو ایک لکیر کھینچی گئی نا حلال و حرام کے درمیان، کہ بھئی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس آیت نے وہ لکیر بیان کی ہے۔ بھئی آپ کو اگر کسی چیز کو حرام کہنا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن نے کہا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ تو کیا پتہ چلا کہ کچھ ایسے طریقے ہیں جو حق ہیں، وہ طریقے استعمال کیے جائیں تو جائز ہیں، اور کچھ وہ طریقے ہیں جو ناحق ہیں، وہ استعمال کیے جائیں تو ناجائز ہے۔ تو جو وہ طریقے جس سے حلال چیزوں کا لین دین ممکن ہوتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب وہ طریقے جو ناحق طریقے ہیں، حرام طریقے ہیں، وہ کیا ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ مال حرام دو طرح کے ہیں۔ مال حرام ایک وہ مال جسے شریعت نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، وہ ہر حال میں حرام ہے، اور دوسرا جسے بندہ خود اپنی ایکٹیویٹی سے حرام کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز بیان ہو رہی ہے، جب اس کی تفصیل سنیں گے تو پھر آپ پر واضح ہوگا کہ ہاں یہ اتنا اہم فرق ہے۔ ایک وہ حرام کہ جو ہر حال میں حرام ہی ہے، دوسرا وہ حرام کہ بندہ اگر اس راستے پہ چلتا ہے تو حرام نہیں ہوتا، اب وہ اس راستے پہ چل گیا اس لیے وہ حرام ہو گیا۔ اب اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ مال حرام جو لی ذاتی ہی ہے، کیونکہ یہ جو ہر حال میں حرام ہے، اس کی 11 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 11 قسمیں ہیں۔ یہ دیکھیے 11 قسمیں لکھ لیں آپ، 11 کی 11 کو لکھ لیں۔ نمبر 1 چوری، نمبر 2 غصب، نمبر 3 رشوت، نمبر 4 سود، نمبر 5 جوا، نمبر 6 حرام چیزوں کی خرید و فروخت، جیسے کوئی خنزیر کو بیچے، شراب کو بیچے، اس کی خرید و فروخت حرام اور اس کی آمدنی بھی حرام۔ نمبر 7 دھوکے کے ذریعے حاصل کی گئی کمائی۔ نمبر 8 لہو و لعب، کھیل تماشوں کی کمائی، جیسے کیرم بورڈ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں لوگ، ڈبو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کھیل تماشوں پر پیسہ لے رہے ہیں نا، سروس تو دے رہے ہیں
لیکن یہ حلال سروس نہیں دے رہے. نمبر 9 زنا و غنا. گنا کہتے ہیں گانے کو، گانے بازی کی یا معاذ اللہ زنا کی کمائی. نمبر 10 گناہ پر معاونت کی کمائی. نمبر 11 ملکیت میں نہ آنے والے مال حرام سے حاصل کیا گیا نفع. اس کو آپ لکھ لیں ایز اٹ از، پھر میں سمجھاتا ہوں. یہ حرام کاموں کی فہرست نہیں ہے، حرام آمدنی کی فہرست ہے. حرام کام تو بہت سارے ہیں بھئی، جھوٹ بولنا حرام، غیبت کرنا حرام. حرام آمدنی کی فہرست ہے. ہم آج جس چیز کو لے کے چلیں وہ کیا ہے؟ وہ آمدنی جو حلال ہے، وہ ہم نے بیان کی یہ طریقے حلال ہیں، اور وہ آمدنی جو حرام ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ چوری. آپ جیل میں چلے جائیں، سب سے زیادہ آپ کو چور ملیں گے. تو کچھ لوگ خاندانی دشمنی میں آئے ہوں گے، کچھ مار کٹائی میں آئے ہوں گے، کچھ قتل کیس میں آئے ہوں گے. اب قتل بھی بعض اوقات ایکسیڈنٹ قتل ہوتے ہیں کہ ایک ڈرائیور تھا، وہ گاڑی لے کے جا رہا تھا، بندہ مر گیا. لیکن چوری جو ہے وہ ایک ایسا عنصر ہے جو بندے کو بڑا مجرم بناتی ہے. کسی بھی مجرم کی ہسٹری پڑھ لیں آپ، اس کا آغاز چوری سے ہوتا ہے. ایک تو وہ چوری ہے نا کہ جو بڑی سطح پہ کی جائے، رستہ روک کر کسی کا کی جائے، ہیں اس کو ڈاکہ بھی کہتے ہیں. اور ایک چوری وہ ہے کہ اگر اس پہ کھڑا ہے بندہ کیش پہ پیسہ دبا لیے، گودام میں کھڑا ہے تو کہیں چھپا کے مال لے گیا. تو اس طرح کی چوریاں ہیں، ان کا ریشو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو چوری جو ہے وہ پہلا سبب ہے مال حرام، حرام آمدنی کا. اور غصب جو ہے وہ دوسرا سبب ہے. جو آپ نے 11 چیزیں لکھی اس میں پہلی کون سی ہے اور دوسری غصب. اب ایک باریک سا فرق میں بیان کرتا ہوں. چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، ڈاکو کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے. اگر اسلامی شریعت ہو، مطلب کہ اس ریاست کے اندر اسلامی قوانین اگر نافذ ہوں تو چور کو سزا دی جائے گی نا، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر کام چوری نہیں ہوتا، ہر کام چوری نہیں کہلاتا. جنہیں ہم چوری سمجھتے ہیں وہ دوسری قسم میں چلے جاتے ہیں. دوسری قسم کون سی ہے؟ غصب. چوری کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ انتہا درجے کی محفوظ چیز کو چھپ کے لے جانا. انتہا درجے کی محفوظ چیز کو، ایک چیز کھلی پڑی ہے کہ اٹھا کے لے گیا، یہ ڈاکہ ہے. کیا یہ چوری نہیں ہے. چھین کر لے گیا، یہ کیا ہے؟ ڈاکہ ہے، چوری نہیں ہے. چوری کیا ہے؟ سیف کسی نے توڑا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کون آیا کون گیا، توڑ کے لے کے چلا گیا، یہ چوری ہے. تھوڑا سا فرق ہے، مطلب نتیجے میں فرق نہیں ہے. وہ بھی مال حرام، یہ بھی مال حرام. صرف اس اعتبار سے فرق ہے کہ اگر اسلامی حکومت چوری کی سزا دے تو جو چوری کی ڈیفینیشن ہے وہ کب پوری ہوگی؟ پھر اس کے ہاتھ کاٹے گی وہ. تو چونکہ چوری جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، بعض اوقات عام ڈاکے سے بڑا جرم ہے. کیسے بھئی؟ آپ نے بائک کھڑی کی، تالا نہیں لگایا ابھی، اور اندر بس گھر گئے کوئی کام، باہر آ کر دیکھا تو غائب. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کی اپنی غلطی بھی ہے، آپ نے اس کو لاک ہی نہیں کیا تھا، آپ کی اپنی غلطی بھی ہے نا.
لیکن آپ کا وہ مال جو آپ نے چار دیواری میں رکھا ہے، چھپایا ہے، تجوری میں رکھا ہے، چور وہاں تک پہنچ کر بھی لے کر چلا گیا، یہ بڑا جرم ہے، اس لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھی گئی۔ دین اسلام کے جو قوانین ہیں ان کے اندر اتنا حسن ہے کہ حد کی جو بھی سزائیں ہیں، 5-6 سزائیں ہیں، جیسے زنا پہ حد جاری ہوتی ہے، شراب پینے پہ حد جاری ہوتی ہے، قذف پر کسی پر کوئی زنا کا الزام لگا دے، جھوٹا ہو، اس پر حد جاری ہوتی ہے، اور چوری پر حد جاری ہوتی ہے، قتل پر جاری ہوتی ہے، کسی کو قتل کر دے تو اس میں پھر اعلیٰ درجے کی احتیاطیں دیکھی جاتی ہیں، اعلیٰ درجے کی احتیاطیں۔ لیکن جو کھلی پڑی ہوئی چیزیں لے گیا یہ کم درجے کا چور ہے، چور تو اس کو بولتے ہیں لیکن کم درجے کا چور ہے، اور بالکل چھپی ہوئی چیز لے گیا یہ بڑے درجے کا چور ہے۔ اور تیسری چیز ہے ڈاکہ زنی، تیسری چیز ہے لوگوں کو روک کے لوٹنا، یہ چوری سے بھی بڑا جرم ہے، یہ چوری سے بھی بڑا جرم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی سزا قتل تک بیان کی ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو قتل تک کر سکتی ہے۔ جو دہشت گردی کے جو قوانین بنے ہیں نا وہ قرآن پاک کی اس آیت کے تحت بنے ہیں کہ قرآن پاک کی اس آیت کے تحت اس طرح کے جو ڈاکو قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے آخری سزا قتل تک بیان کی ہے۔ تو چونکہ وہ دہشت پھیلاتے ہیں معاشرے کے اندر فساد پھیلاتے ہیں تو وہ اور بڑا جرم ہے۔ تو یہ 3 طرح کے جرم ہے، تو میں نے تفصیل بیان کر دی۔ تو ایک ذریعہ حرام کا وہ ہے چوری، دوسرا کیا ہے غصب۔ اب جو غصب ہے نا اس کی تو معاشرے میں ہزاروں صورتیں ہیں، ہزاروں صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر امانت میں خیانت کرنا یہ غصب ہے۔ آپ نے کسی کو کیش پہ کھڑا کیا، اس نے پیسے رکھ لیے جیب میں، آپ نے مال پہ بٹھایا، وہ مال گھر لے گیا۔ جہاں آپ کی اپنی ملکیت ہے اور وہ دوسرا آدمی ناجائز طریقے سے لے رہا ہے، ظلماً آپ سے لے رہا ہے، تو یہ غصب طریقوں میں شامل ہوتا ہے۔ بیانہ ضبط کر لینا یہ بھی غصب ہے، پینلٹی لگانا، مالی جرمانہ یہ بھی غصب ہے۔ یہ وہ مال ہے جو مال حرام جس کو کہا گیا ہے۔ تیسری قسم ہے رشوت، مال حرام کی تیسری قسم کیا ہے؟ رشوت بھی ایک ایسا مطلب کہ ناسور ہے ہمارے معاشرے کا۔ اگر ہمارے معاشرے سے ٹاپ 10 جرائم کی فہرست بنائی جائے، جس طرح کراچی کے اندر اسٹریٹ کرائم جتنے زیادہ ہیں اور شہروں میں نہیں ہیں، تو ٹاپ 10 کے اندر معاشرتی جو جرائم ہیں، جیسے شراب پینا بھی ایک جرم ہے، زنا بھی ایک جرم ہے، ٹاپ 10 کے اندر شاید دوسرا یا تیسرا نمبر رشوت کا آئے گا۔ اتنی زیادہ یہ عام ہے، اتنی زیادہ عام ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں سنیے، اور لکھ سکتے تو لکھ لیں۔ سرکاری یا غیر سرکاری اہلکار سے اپنا کام نکلوانے کے لیے کچھ دینا رشوت کہلاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ گورنمنٹ نے فیس مقرر کی ہوئی ہے، آپ کو ایک کام کروانا ہے، مثال کے طور پر شناختی کارڈ بنوانا ہے، فیس بھرنی پڑے گی، پھر بنوائیے۔ تو وہ فیس سروس کے لیے جاتی ہے، جو وہ کاغذ چھاپیں گے، جو انہوں نے عملہ بٹھایا ہوا ہے، جو لاکھوں کروڑوں کا خرچہ ہے، اس کی فیس ہے۔ یہ تو جائز ہے۔ تو کام نکلوانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں بھی کام نکلوانے پر پیسے دینے پڑے وہ ناجائز ہے، نہیں۔ جہاں کام نکلوانے پر ناحق پیسے لیے جاتے ہیں وہ رشوت ہے، حق سے لیے جاتے ہیں وہ رشوت نہیں ہے۔ آپ کو نلکا لگوانا ہے، آپ کو پہلے جا کے چلانا بننا پڑے گا، واٹر سپلائی کے اندر فیس ادا کرنے پڑے گی، پھر نلکا ملے گا۔ اور جس آدمی کو پانی کا کنیکشن لگانے کے لیے گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے، اس کو بٹھایا ہوا ہے، ہزاروں روپے تنخواہ دیتی ہے، ایسے میں بٹھایا ہوا ہے، اس کے نیچے ماتحت لوگ ہیں، عملہ ہے، کوئی فیلڈ میں جاتا ہے، کوئی حساب کتاب رکھتا ہے، اب وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے دو پہلے پھر ہم لگائیں گے۔ تو کیا یہ دینا حق ہے یا ناحق ہے؟
یہ دینا ناحق ہے، کیونکہ ان کا وہ کام نہیں ہے لینا، کہیں سے بھی کسی بھی کھاتے میں نہیں آ رہا. تو رشوت ان پیسوں کو کہتے ہیں جو اپنا کام نکلوانے کے لیے دی جائے. اسی طریقے سے ایک تو ہوتا ہے کام نکلوانے کے لیے، ایک ہوتا ہے کام رکوانے کے لیے. بھئی آپ کی کسی سے بنتی نہیں ہے اور اس کی فائل گئی ہے کہیں، پیسے دے دیے، اس کا کام نہیں کرنا، یہ بھی رشوت ہے. یہ دوسری قسم ہے. لکھتے جائیں، یہ چیزیں کام آئیں گی. کسی کا کام رکوانے کے لیے دینا، یہ بھی رشوت ہے. قاضی یا جج کو غلط فیصلے کے لیے پیسے دینا، یہ بھی رشوت ہے. پتہ ہے کہ جناب اس آدمی سے میرا کام نکلنا ہے، اس کی دعوتیں کرنا، اس کو گفٹ کرنا، یہ بھی رشوت ہے. یعنی صاحب منصب، ایک تو یہ کہ وہ آپ کا رشتہ دار تھا، آپ کا بچپن کا دوست تھا، اس کے ساتھ آپ کی دعوتیں چلتی رہتی ہیں، اس دعوت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک یہ کہ جس دن سے وہ منصب پہ آیا اب آپ اس کو بلا کے دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو گورنر بنا کر بھیجا یا عامل بنا کر بھیجا کسی اور صوبے میں. وہ واپس آیا، بہت سارے تحائف اس کے پاس تھے. جو صدقات وغیرہ کی رقم تھی وہ جمع کروا دی بیت المال میں، باقی کہنے لگے کہ یہ میری ہے، لوگوں نے تحائف دی ہیں. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ جاتا اور پھر پتہ چلتا کون تمہیں تحفے دیتا ہے. تو جو تحائف منصب کی وجہ سے ملے، ماتحت لوگ یا جن کے کام پھنسے ہوئے وہ دیں، یہ بھی رشوت ہے. اور یہ بہت ہی باریک رشوت ہے، بہت باریک رشوت ہے. بعض قوموں کے اندر، برادریوں کے اندر یہ رواج ہوتا ہے کہ بیٹی والا پیسے لیتا ہے پھر رشتہ دیتا ہے. بھئی اتنے لاکھ روپے دو پھر رشتہ دیں گے، یہ بھی رشوت ہے. اچھا، پیسے عرب بھی لیتے ہیں، یعنی کہ یہ صرف ہمارے پٹھانوں میں یا بلوچوں میں یا دو چار قبائل میں رائج ہے، عرب بھی لیتے ہیں. لیکن ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی کے لیے آپ اتنا مہر مقرر کرو گے تو ہم آپ سے شادی کریں گے. اب مہر مقرر کرنا کیا ہے؟ جائز عمل ہے، مطالبہ کیا جا سکتا ہے. لڑکی والے کہیں 1 لاکھ روپے مہر رکھو یا 10 لاکھ روپے رکھو، ان کا یہ حق ہے یہ کہنا، یہ ڈیمانڈ رکھنا. تو وہاں باقاعدہ شوہر مہر دیتا ہے لڑکی کو، نکاح کے بعد مہر دیتا ہے، اور پھر مہر لڑکی خود رکھے یا جو مرضی کرے. یہ ایک طریقہ کار ہے. اور مہر نہیں، صرف پہلے پیسے لے لینا، یہ رشوت ہے. آج کل فون کا زمانہ ہے، اور فون کا سب سے جو منفی استعمال ہے، بھئی 2 منفی استعمال اس وقت غالب ہے. ایک منفی استعمال تو ہے بھتہ اور پرچی کے لیے فون کرنا، منفی استعمال کی بات کر رہا ہوں. اور اس سے بڑا منفی استعمال ہے یاری دوستی میں فون کرنا. تو اگر کوئی اپنی معشوقہ کو بیلنس ڈلوا دیتا ہے کہ لوگ میں بیلنس ڈلواتا ہوں، میں پیسے بھجوا دیتا ہوں، یہ تحفہ، وہ تحفہ، فلاں تحفہ، معشوقہ کو جو بھی تحائف دیے جائیں وہ سب کی سب رشوت کہلاتے ہیں. 7ویں قسم رشوت ہی کی مثال ایک، مطلب کہ آپ مال بناتے ہیں اور آپ کا مال جو ہے وہ کوئی کمپنی خریدتی ہے. کمپنی کیا خریدتی ہے؟ کمپنی کا مینیجر پاس کرتا ہے تو کمپنی مال خریدتی ہے. اب آپ اس کی مینیجر کی دعوتیں کرتے ہیں، اس کو گفٹ دیتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں، تو وہ آپ کا کام کرتا ہے، یہ بھی رشوت ہے. پرچیزر آ جاتا ہے آپ کی دکان پہ، یار میں تو آپ کی دکان سے مال اس وقت خریدوں گا جب آپ مجھے اتنے پیسے دو، یہ بھی رشوت ہے. اس کو تو آلریڈی تنخواہ مل رہی ہے فیکٹری سے، وہ کس بات کے پیسے لے رہا ہے آپ سے؟ تنخواہ مل رہی ہے اس کو. وہ جو مانگ رہا ہے آ کے ناحق مانگ رہا ہے.
تو یہ رشوت کی میں نے کچھ مثالیں عرض کی ہیں. کتنی چیزیں ہو گئیں حرام میں سے؟ پہلی کون سی تھی؟ دوسری؟ تیسری؟ رشوت. اسٹریٹ کرائم چوری ہے یا غصب ہے؟ غصب ہے. سود چوتھی قسم ہے سود. سود کی دو قسمیں ہیں. سود کی دو قسمیں ہیں. ایک سود سب جانتے ہیں کہ قرضہ دے کر زیادہ پیسے لینا. قرضہ دے کر زیادہ پیسے لینا، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ قرض پر نفع اٹھانا. قرض پر نفع اٹھانا یہ سود ہے. بعض اوقات پیسے نہیں لیتا انسان، لیکن کسی چیز سے بینیفٹ اٹھاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا کہ یار 5 لاکھ روپے مجھے چاہیے. دوسرے نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ کہنے لگا میرا گھر ہے یہ تم لے لو، اس میں خود رہو، کرایہ پہ چلاؤ، جو مرضی کرو. اب اس نے قرضہ دینے والے نے اس کے گھر میں رہنا شروع کر دیا. تو اب کیا ہوا؟ یہ فائدہ کس بنیاد پر اٹھا رہا ہے؟ قرضے کی بنیاد پر. تو سود صرف پیسہ لینے کا نام نہیں ہے. سود نام ہے قرضہ دے کر کسی بھی قسم کا بینیفٹ اس قرضے کی بنیاد پر اٹھانا، وہ سود کہلاتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. ہر وہ قرض جس سے فائدہ اٹھایا جائے یہ سود ہے. اس کی جو ہے وہ بہت ساری رائٹ صورتیں ہیں، بہت ساری وہ صورتیں ہیں جنہیں ہم جو ہے نا وہ سود نہیں سمجھتے. جیسے چیک بیچے جاتے ہیں کم زیادہ پیسوں میں، چیک کم زیادہ پیسوں میں بیچے جاتے ہیں، یہ بھی سود ہے. کیوں بھی سود؟ یہ ایک 5 لاکھ کا چیک آپ نے 500 کم میں خرید لیا، 500 کم میں خرید لیا، تو آپ نے دوسرے کا قرضہ اپنے اوپر لیا نا. ایک طرح سے چیک زیادہ ٹائم کا تھا نا، جس کو چیک ملا تھا وہ زیادہ ٹائم کا تھا، 15 دن بعد کیش ہونا تھا. آپ نے اس کے بدلے آج پیسے دے دیے، 500 روپے کم دے دیے، 1000 روپے کم دے دیے. یہ بھی سودی صورت ہے. یا دوسرے الفاظ میں دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے قرض پر پیسے لینا. کیا؟ دوسری صورت اس کی یہ ہے ایسا معاہدہ جس میں لین دین تو پایا جائے، لین دین تو، لیکن ایک طرف کچھ آئے اور دوسری طرف سے کچھ بھی نہ ہو. جیسے آپ نے 5 لاکھ کا چیک خریدا نا، تو 5 لاکھ کا چیک جا کر آپ جب کیش کروائیں گے کتنے ملیں گے؟ 5 لاکھ ملیں گے. ایک ٹیکس کے بعد ہٹا دیں، ایک طرح سمجھ لیں 5 لاکھ ملیں گے. لیکن آپ نے وہ خریدا کتنے میں؟ 4,99,000، ٹھیک ہے نا، 500 روپے میں. تو اب آپ نے قرضے کو خریدا کم پیسوں کے اندر. آپ کے 5 لاکھ تو لگے لیکن اس کے عوض میں کچھ بھی نہیں تھا، 500 روپے خالی گئے نا. یہ سودی صورت ہے. اسی طریقے سے بلٹیاں لوگ بیچتے ہیں مارکیٹ کے اندر، ٹرک اڈوں کے اوپر، ٹرانسپورٹیشن کے اندر. تقریباً رائج صورت ہے، ظالمانہ طریقہ کار ہے. اور اس ظالمانہ طریقہ کار کے اندر جو تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، وہ برابر کے حصے دار ہیں. مال منگوایا ہے جناب، جہاں سے بھی آیا ہے مال، جس ٹرانسپورٹ کمپنی کو ادائیگی کرنی ہے اس ٹرانسپورٹ کمپنی کو چیک دیں گے 10 دن بعد کا. وہ ٹرانسپورٹ کمپنی اس ڈرائیور کو پکڑا دے گی جو پشاور سے آیا ہے مال لے کر یا لاہور سے آیا ہے مال لے کے، یہ چیک ہے بھائی 10 دن بعد کا. اب اس کو تو ہزاروں روپے کا پیٹرول ڈالنا چاہتا ہے، وہ کہاں سے ڈالے گا؟ زیادہ پیسے وہ رکھتا نہیں ہے،
لٹ نہ جائے. تو اب وہ چیک مارکیٹ میں بیچ کے جاتا ہے, 1000-2000 کم میں بیچ دیتا ہے. لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹرک اڈوں کے اوپر, چھوٹے چھوٹے نجی بینک کھلے ہوئے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ کیش رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا کام یہی ہے کہ چیک لے کر لوگ آئیں گے, ان کو پیسہ پکڑا دیں گے. یہ سودی کام ہے, 100% یہ سود ہے. تو سود کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق قرضے سے ہے. کس سے ہے؟ اس میں چیک میں قرضہ ہی ہے نا, اس کے اندر بھی قرضہ ہے. بلٹی کی جو خرید و فروخت ہو رہی ہے یہ بھی چیک کی صورت ہے. حقیقت میں چیک کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. سود کی دوسری وہ قسم ہے جس میں قرضہ نہیں ہے, جس میں قرضہ نہیں ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, گندم کے بدلے گندم, جو کے بدلے جو, نمک کے بدلے نمک, کھجور کے بدلے کھجور, سونے کے بدلے سونا, چاندی کے بدلے چاندی. جب ان کی خرید و فروخت کرو تو برابر برابر کرو اور ہاتھوں ہاتھ کرو. 6 چیزیں بیان کی گئی حدیث پاک میں. بھئی عام خرید و فروخت میں تو یہ ہوتا ہے نا, آپ کرنسی دیتے ہیں اور چیز لے لیتے ہیں. جو میں نے 4 قسمیں بیان کی تھیں وہ تھوڑی سی مشکل لگ رہی تھی اس وقت, اب اس کا استعمال آ رہا ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ نے حصہ لیا قربانی کے اندر. کس میں حصہ لیا؟ 7 حصے دار ہیں آپ. آپ نے کہا چلو یار اندازے سے تقسیم کر لیتے ہیں, اندازے سے تقسیم کر لیتے ہیں. ایک کے پاس 14 کلو گوشت چلا گیا, ایک کے پاس 10 کلو گوشت آ گیا. یہ اندازے سے تقسیم کر لینا کیا تھا جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں آج؟ ذرا غور کریں جلدی جلدی. یہ سلو اور تخارج ہے, دونوں ایک لم سم پہ سلو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سلو اور تخارج کو ہم نے کس میں لیا تھا؟ سرمایہ کاری میں لیا تھا نا. یہ سلو اور تخارج بھی خرید و فروخت کا حکم رکھتی ہے. کس کا حکم رکھتی ہے؟ ہاں. اب ایک طرف گوشت گیا کتنا, دوسری طرف میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی, کوئی مسئلہ نہیں, لے لو. لیکن یہ سود ہے, سود ہے. صرف اتنی رعایت دی گئی ہے کہ اگر ایک گھر کا جانور ہے تو اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے, لیکن حصے کا جانور ہے, عام لوگوں کا جانور ہے, تو اس میں گوشت کی تقسیم میں لم سم نہیں ہو سکتا. تول کے برابر برابر لیں گے, ضروری ہے. جو قربانی کے موسم میں بیان کیا تھا نا, ہیلا پیار کریں, گوشت کی تقسیم میں یوں کریں یوں کریں یوں کریں یوں کریں, تو ساری بنیاد یہ ہے کہ سود نہ ہو جائے. اب سود کیسے بھائی؟ یہ جو میں نے حدیث پاک آپ کو سامنے بیان کی ہے نا, اس حدیث پاک سے علماء نے 2 اصول نکالے, علماء احناف نے. اگر کسی چیز کی جنس ایک ہو, کیا, اور کائنڈ آف میجرمنٹ ایک ہو, کائنڈ آف ایک ہو, گوشت ایک ہی جانور کا حصہ ہے نا, دونوں طرف جنس ایک ہے, اور اس کی لین دین کس طرح ہوتی ہے؟ وزن سے ہوتی ہے نا, وزن سے ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ پیپر ہے. اس کا لین دین کس میجرمنٹ سے ہوتا ہے؟ اس کا میجرمنٹ ہوتا ہے تول سے. ہے کاغذ, کرنسی کا. دیکھیں ہمیں تو وہ دستہ مل جاتا ہے نا, ایک شیٹ بنی مل جاتی ہے, لیکن بیک گراؤنڈ پہ تول ہوتا ہے. تول کے حساب سے یہ بناتے ہیں الگ الگ پیکٹ. لیکن کیا کرنسی کا کہیں تول ہوتا ہے؟ کاغذی کرنسی کا. تو یہ بھی کاغذ, کرنسی بھی کاغذ, لیکن دونوں کے جو کائنڈ آف میجرمنٹ ہے وہ تبدیل ہو گئے. لیکن گوشت دونوں وزن ہے. تو اس حدیث پاک کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ جب ایسی چیزوں کا تبادلہ ہو
کہ جہاں جنس بھی ایک ہو اور کائنڈ آف میجرمنٹ بھی ایک ہو، پیمانہ بھی ایک ہو، تو پھر ایسی چیزوں کے تبادلے میں نمبر 1 کم زیادہ نہیں ہو سکتا، نمبر 2 ادھار نہیں ہو سکتی، نمبر 2 ادھار نہیں ہو سکتی۔ جیسے کسی نے کہا کہ یار قربانی کا موسم میں گوشت بہت زیادہ ہے، تم گوشت لے لو یہ 5 کلو، مجھے اگلے مہینے دے دینا 5 کلو، تو برابر برابر تو ہوا، لیکن کیا ہوا؟ ادھار ہو گئی۔ تو حدیث پاک میں فرمایا مثلاً بمثل یدن بیدن، جب ایسا کام کرنا ہو تو یہ ضروری ہے کہ وہ کام میں ادھار نہیں ہونی چاہیے اور کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو میں تھوڑا سا اور سمجھاؤں۔ ویسے تو میں نے 1 سے زائد سلسلوں کے اندر پوری سلائیڈ بنا کے یہ سود کی دوسری قسم یہ بہت تفصیل کے ساتھ سمجھائی ہے۔ 2 چیزیں بیان ہوئی نا، کسی چیز کی جنس ایک ہو اور میجرمنٹ کے اندر 2 چیزیں ہیں بس، وزن اور ماپ، وزن اور ناپ نہیں ماپ۔ یہ جو پہلے زمانے میں گندم وغیرہ کے جو لین دین ہوتا تھا، کوئی ڈبہ بھر کے دے دیا، ٹھیک ہے نا، یہ 2 ہی طریقے ہیں۔ گننا جو ہے نا یہ میجرمنٹ اس فارمولے سے باہر ہے۔ اب دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ پائی جائے، جیسے کرنسی کے بدلے کرنسی، آپ جاتے ہیں عید کے موقع پہ بھی آپ کو نئے نوٹ چاہیے، جنس ایک ہے یا نہیں ہے، لیکن اس صورت کے اندر جو کائنڈ آف میجرمنٹ ہے وہ پائی گئی، کیونکہ کرنسی جو ہے نا تل کے نہیں بکتی اور نہ ماپ سے بکتی ہے، گن کے بکتی ہے۔ تو ایک چیز نہیں پائی جا رہی، ایک چیز، جب ایک چیز نہ پائی جائے تو زیادتی جو ہے، اضافہ جو ہے وہ حلال ہوتا ہے، ادھار حرام ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے جو ہے وہ جو نئے نوٹ ہیں وہ 1000 روپے لیے اور 900 روپے دے دیے، یہ جائز ہے، لیکن اگر ایک طرف سے بھی ادھار ہوا تو یہ ناجائز ہو جائے گی۔ ٹھیک، یہ دوسرا حصہ تھا۔ تیسرا حصہ یہ ہے اس تفصیل کا کہ جب دونوں چیزیں نہ پائی جائیں، جنس بھی نہ پائی جائے اور کائنڈ آف میجرمنٹ بھی نہ پایا جائے، تو پھر کوئی قید ہی نہیں ہے، جس طرح چاہو بیچو۔ جیسے آپ نے سریا خریدا، کیش میں خریدیں گے نا سریا، سریا اور نوٹ کیا ایک جنس ہے؟ سریا اور نوٹ کی کیا جو وہ ہے میجرمنٹ وہ ایک ہے۔ اب جس طرح چاہے ادھار ہو، زیادتی ہو، کچھ بھی ہو، یہ طریقہ ہے۔ تو سود کی 2 قسمیں، ایک سود وہ ہے جو چیزوں کے تبادلے سے ہوتا ہے، اسے ربا الفضل بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ زیادتی والا سود، یوں کہہ لیجیے آپ۔ پہلے کو ربا قرض بھی کہتے ہیں، قرض والا سود۔ 5ویں صورت جوا۔ جوا کہتے ہیں اپنے مال کو رسک پر پیش کرنا۔ کس کو کہتے ہیں؟ اپنے مال کو رسک پر پیش کرنا، خطرے پر پیش کرنا۔ جیسے ایک آدمی جو تاش کھیلتا ہے، شرط رکھ لی جناب جو بھی جیتے گا اس کو پیسے گئے، اس کے پیسے تو گئے۔ پرائز بانڈ کی پرچیوں میں جوا ہوتا ہے، انشورنس کے اندر جوا ہوتا ہے، خاص طور پر جو جنرل انشورنس ہوتی ہے کہ آپ نے 10,000 روپے بھرے سالانہ، گاڑی کا انشورنس، نقصان نہیں ہوا، پیسے گئے، ہو گیا تو مل گئے، نہیں ہوا تو گئے۔ سٹہ بازی کے جتنے بھی طریقے ہیں سب جوا ہیں۔ آگے بیٹھ جائیں گے ویب سائٹ کھول کے، ہاں بھائی آج سونا کیا ریٹ ہے، ٹھیک ہے اتنے ریٹ ہے، اتنے کا بیچا، شام کو ڈفرینس لے کے گھر چلے جائیں گے۔ یا سونے کی مارکیٹوں میں یہ کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں، آئیں گے دکاندار کے پاس، ہاں بھائی کیا ریٹ ہے، اتنا میرا بک کر لو، شام کو جائیں گے کیا ریٹ ہے، اچھا ٹھیک ہے ڈفرینس دے دو۔ پہلی بات تو یہ کہ سونا بیچنے والے کے پاس سونا اتنا ہوگا ہی نہیں، وہ 50 آدمیوں کو سونا بیچ رہا ہے، اس کے پاس اتنا سونا ہے ہی نہیں، اور نہ اس کا مقصد ہے لا کے دینا، یا نہ خریدار کا مقصد ہے سونا خریدنا، صرف سٹہ بازی ہے۔ صبح آئیں گے 47,000 روپے ریٹ ہے، شام کو جائیں گے اگر تو وہ 46,000 روپے ریٹ ہو گیا، 1,000 روپے اور دے جائیں گے اس کو،
اور اگر وہ 48,000 ہو گیا 1,000 روپیہ لے جائیں گے. یہ سٹہ بازی ہے، جوا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ تیل پر یہ کھیلتے ہیں، تیل کی جو پرائز ہوتی ہیں پیٹرول وغیرہ کی، اور فارسٹ ٹریڈنگ بہت عام ہے. فارسٹ ٹریڈنگ کے نام پر جو ہے نا وہ کرنسی کی جو ہے وہ خرید و فروخت ہوتی ہے. تو فارسٹ ٹریڈنگ پر تحقیق کی ہم نے پوری، کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے. یہ بھی پوری کی پوری جوئے پر مشتمل ہے، اس میں بھی جوا ہے. موبائل کمپنیاں، جی سوال کا جواب دیں آپ لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں گے. اب اس سوال کا جواب میسج کے ذریعے دینا پڑے گا، اور میسج ہے 10 روپے کا. تو 10 روپے شامل کر کے گویا کہ آپ لاٹری کی پرچی خرید رہے ہیں. پرچی کی تو کوئی قیمت نہیں ہے نا. تو جو لاٹریاں ہوتی ہیں اس میں نمبر لکھے ہوتے ہیں، پرائز بانڈ کے بھی نمبر بکتے ہیں مارکیٹ میں. یہ بھی جوئے کی صورتیں ہیں. جوا جو ہے وہ حرام ہے، قرآن پاک نے اسے ناپاک قرار دیا ہے. یہ وہ سبب ہے جسے حلال آمدنی کا ذریعہ شمار نہیں کیا گیا. تو جو بھی شخص جوئے کی جس مرضی قسم میں مبتلا ہے اس پر لازم ہے کہ اس سے دور رہے. چھٹی چیز ہے جو چیزیں ہیں ہی حرام ان کی خرید و فروخت کرنا. مثال کے طور پر شراب بیچنا، کوئی بت بنا کے بیچتا ہے، سلیب بیچتا ہے، تصویریں بیچتا ہے. کوئی آدمی جو ہے وہ جادو کرنے پر جو ہے نا معاوضہ لیتا ہے. خون جو ہے نا ناپاک ہے، خون ضرورت کے وقت دیا جا سکتا ہے، علماء نے اجازت دی ہے، لیکن قیمت نہیں لی جا سکتی. ناپاک چیز ہے تو ناپاک چیز کی قیمت نہیں ہوتی. 7ویں چیز ہے دھوکے سے حاصل کردہ کمائی. مطلب دودھ میں پانی ڈالا، جتنا اضافی پیسہ بنا وہ حرام. سارا حرام نہیں ہوگا، جتنا اضافی بنے گا وہ حرام. کسی نے جو ہے وہ سفید کا سیاہ کر کے بیچا، چیز کی قیمت تھی جو ہے وہ 5,000 روپے، لیکن جو اس نے اس کے اوصاف بیان کیے یوں ہے یوں ہے یوں ہے، اتنے میں وہ 6,000 میں بک گئی. اب جو 1,000 روپے اس دھوکے کی وجہ سے حاصل ہوا، یہ مال حرام. کم تول کے دینا یہ بھی دھوکے میں شامل ہے. تو جتنا کم تولا اور پیسے پورے لیے وہ جو ڈفرینس ہے وہ مال حرام. 8ویں چیز ہے لہو و لعب کی اجرت، کھیل تماشوں کی اجرت. تو کھیل تماشوں کی اجرت ناجائز ہے. 9ویں چیز ہے زنا کی اجرت، زنا یا گنا، گانے بازی کی اجرت. 10ویں چیز ہے گناہ پر معاونت، یعنی جو گناہ کا کام ہے اس کی معاونت کر کے اجرت لینا. مثال کے طور پر ایک جگہ سینما گھر قائم ہے، کوئی لوگوں کو لے کر آتا ہے، جی آؤ بہت اچھی فلم لگی، آؤ جی آؤ جی آؤ. تو یہ گناہ کے کام کی اجرت ہے. آج کل جو ہے ہمارا میڈیا ہر فلم کی تشہیر میں بڑا آگے آگے ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے لے کے فلموں کی تشہیر کرتا ہے. اور ایسی ایسی فلمیں، بالخصوص ایسی فلموں کی تشہیر زیادہ کرتا ہے جس میں دین اور شریعت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، یا جس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ دین ختم کیا جائے، لوگوں کے دل و دماغ میں دین کو تماشا بنا دیا جائے. ایسی فلموں پر بیک گراؤنڈ فنڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، بڑی اس کی تشہیر کی جاتی ہے. اب وہ زمانہ چلا گیا کہ اخبار کے اندر ایک صفحہ ہوتا تھا فلموں کا، جس نے نہیں پڑھنا نہ پڑھے، اور جو پڑھتے ہوں گے وہ پڑھتے ہوں گے. اب تو ہر خبر نامے کے اندر جو ہے وہ فلموں کی تعریف و توصیف اور تشہیر کی جاتی ہے. ایک انداز بدل گیا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرما گئے نا، آنکھ کا کاجل پل میں چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تو بیداری کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے سود پہ معاونت کرنا، شراب کی لوڈنگ کرنا، ٹھیک ہے، سود لکھنا یا اس پر گواہ بننا، یہ سب گناہ کے کام کی معاونت کی صورتیں آتی ہیں. 11ویں جو صورت ہے، جو آخری صورت ہے اس قسم کی، مال حرام کی 2 قسمیں ہیں. مال حرام کی ایک وہ مال حرام ہے جس کا آدمی مالک بن جاتا ہے، مالک. دوسرا وہ مال حرام ہے جس کا انسان مالک نہیں بنتا، ہر حال میں اس پہ فرض ہوتا ہے کہ یہ اصل مالک کو لوٹائے. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جس کا مالک بن گیا تو کیا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ فائدہ اس سے بھی نہیں اٹھا سکتا.
اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس سے جان چھڑائے، اس سے جان چھڑائے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ بلا نیت ثواب مستحق زکوٰۃ کو صدقہ کر دے گا، بلا نیت ثواب مستحق زکوٰۃ کو صدقہ کر دے گا۔ تو مال حرام کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ پہلی قسم کون سی؟ جس کا مالک نہیں بنتا، جس سے رشوت جو ہے اس کا انسان مالک نہیں بنتا، کسی نے لاکھوں روپے رشوت لے لی، یہ پیسے اصل مالک کے ہی ہیں آج تک، قیامت کے دن وہ مانگے گا واپس، اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو لوٹائے گا۔ غصب کا بھی یہی حکم ہے، کسی کا مال غصب کیا مالک نہیں بنے گا۔ میں ایک مثال دوں آپ، ایک بکری کسی نے چرائی، منڈی میں آ کے بیچتی، کسی نے خرید کے ذبح کر دیا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کیوں نہیں ہوگی؟ قربانی نام ہے جانور خرید کر مالک بن کے اس کو ذبح کرنے کا۔ چوری کی بکری تو اصل مالک کی ملکیت پر برقرار ہے، اصل جو مالک ہے اس کی ملکیت پر برقرار ہے، تو خریدنے والے کی تو وہ ہوئی نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر اس کو پتہ ہی نہیں چلا تو گناہ گار نہیں ہوگا، وہ قربانی نہیں ہوئی، لیکن قربانی کا گناہ اس پر نہیں ہوگا چھوڑنے کا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلا اس کو۔ لیکن اگر پتہ چل جائے، کنفرم ہو جائے، تو قربانی اس کی نہیں ہوئی، اس کو جو اس کا کفارہ ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو غصب جو ہے، غصب سے چیزیں ملکیت میں نہیں آتی، جس نے مال چرایا، مال دبایا، ڈاکہ مارا، اسٹریٹ کرائم کیے، اس کا حل یہی ہے اصل مالکوں کو وہ چیز دے۔ اصل مالکوں کو دینا ممکن نہیں رہا تو پھر بلا نیت ثواب مستحق کے زکوٰۃ کو یہ چیزیں دے دے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ جس کا بندہ مالک بن جاتا ہے، جیسے کسی نے سود لیا، اب لوگ کہتے ہیں کہ یار غلطی ہو گئی ہم سے، جو نا ہم کیا کریں، اکاؤنٹ کھول لیا، سود بنتا ہے، اب کیا کریں؟ اس کو وصول کر لے، اور وصول کرنے کے بعد بلا نیت ثواب مستحق زکوٰۃ کو صدقہ کر دے۔ تو دو قسمیں بنی۔ جو پہلی قسم ہے، اس سے اگر کسی نے کاروبار کیا ہے، تو وہ آگے کا کاروبار بھی حرام ہوگا، وہ نفع بھی حرام ہوگا۔ جبکہ عقد و نقد جمع ہو، یوں دکھا کہ ابھی یہ اس کی پیسے چیز دے دو، یا پہلے پیسے دے دیے پھر کہا کہ یہ اس کے بدلے دے دو۔ عقد و نقد کا ایک مسئلہ تفصیلی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ہے نا کہ حرام کام سے آگے کاروبار کیا، اگر تو وہ پیسے پہلی قسم کے ہیں تو آگے والا کاروبار بھی حرام۔ فتاوی رضیہ جلد 23 صفحہ نمبر 552 پر ہے۔ اور اگر دوسری قسم سے ہے تو آگے کا کاروبار حرام نہیں کہلائے گا۔ سمجھ گئے بھائی؟ یہ 11 قسمیں ختم ہوئی۔ یہ وہ تھیں جو حرام ہیں، جو از خود حرام ہے۔ کیا ہیں؟ از خود حرام۔ یہ وہ حرام کمائی تھی جو از خود حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے۔ دوسری وہ ہے کہ سودا اس انداز سے کیا گیا، مثال کے طور پر آپ نے کوئی پلاٹ خریدا، ٹھیک ہے، آپ یا پلاٹ بیچا یا کوئی بھی مال بیچا، آپ کے پاس تو وہ مال تھا ہی نہیں، آپ نے سودا کر لیا، پیسے بھی لے لیے، پھر آپ نے مارکیٹ سے وہ مال خریدا، خرید کر آگے بیچا، تو یہ بے باطل ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہوتا اور پھر آپ آگے بیچتے تو یہ آمدنی حلال تھی، لیکن آپ نے جس طریقہ کار سے بیچا، طریقہ کار کی بنیاد پر جو اس پر حکم لگا، اس کی وجہ سے یہ آمدنی حرام ہو گئی۔ تو 7 چیزیں ہیں، میں عرض کرتا ہوں یہ کہ بے فاسد خرید و فروخت کی وہ خرابیاں جنہیں علماء نے بے فاسد قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر 2-4 پروگرام پہلے ایک سوال مجھ سے کسی نے پوچھا سلسلے کے اندر کہ جانور کھڑا ہے، یہ کسائی لوگ، گوشت فروش حضرات
اس کھڑے جانور کے پائے وائے بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جانور کے تو مالک ہیں لیکن کھڑے جانور کے پائے بیچ دیے. تو شریعت کا ایک اصول ہے کہ جو چیز سودے کے وقت ڈیلیوری دینا اس کا ممکن نہ ہو اس کو آپ نہیں بیچ سکتے. نہیں سمجھے بھائی؟ کسی کے تالاب کے اندر مچھلیاں ہیں, کہا یہ مچھلیاں بیچ دی میں نے آپ کو, اس میں سے 5 پیس بیچ دیے, تو یا نہر میں مچھلیاں ہیں تو ڈیلیوری دینا تو ممکن نہیں ہے نا ابھی. تو جو چیزیں مقدور تسلیم نہ ہوں, ابھی تو جانور کٹے گا, کٹ کے پائے بنیں گے, سودا ہوتے ہی وہ اگلے مرحلے میں کہیں دو تو اٹھا کے کیسے دے گا وہ؟ تو یہ ایک شرط ہے. اس طرح کی 30 سے 40 شرطیں ہیں ہر سودے کے لیے. اگر یہ نہ پائے جائیں تو وہ سودا حرام ہو جاتا ہے. اس سودے کو بے فاسد کہتے ہیں. 30 سے 40 اسباب ہیں. کتنے؟ 30 سے 40 اسباب. وہ سودا فاسد ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں سودے کو فاسد بناتی ہیں. اسی طرح مداربت کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں, شرکت کے اندر آتی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ پہلی کلاس ہے آپ کی, آخری کلاس نہیں ہے. جو کورس اناؤنس کیا گیا تھا اس کی آج آخری کلاس ہے نا, لیکن حقیقت میں یہ پہلی کلاس ہے. کتاب مشکل طریقہ کار ہوتا ہے. سب سے پہلا طریقہ کار ہے جو کام کرے وہ پوچھ لے, ہاتھ تو ہاتھ پوچھ لے. تجارت کورس ہم نے کیا تھا. تجارت کورس کے اندر بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی. 2009 میں ہوا تھا. اس کی DVD ہیں, اس کے کارڈ بھی جاری ہوئے ہیں, وہ سنے جائیں. اس میں بہت اچھا مواد ہے, اس کو دیکھا بھی جائے. اور DVDs کو آپ لے لیں, یہاں مکتبۃ المدینہ میں ملتی ہیں. تجارت کورس کے حوالے سے دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو بہت ساری صورتیں یہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائیں گی. اس کے علاوہ دارالافتاء کا سلسلہ ہے, یہ پیر منگل بدھ نماز مغرب کے بعد مدنی چینل پر ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. مفتی صاحب بذات خود ایک احکام تجارت کے نام کا سلسلہ اتوار کے دن مغرب کے بعد فرماتے ہیں. یہ لائیو مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے. مختلف مارکیٹس کا اس میں ہدف بنایا گیا ہے اور کئی جگہوں کے معاملات یہ اس کے اندر لیے گئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. علم دین کی اس محفل میں آنا, سننا, سنانا مولا کریم قبول فرما لے. الہ العالمین اس میں جو خطائیں ہوئیں اسے معاف فرما, جو سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے سینوں کو کشادہ فرما دے. الہ العالمین نور علم سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے, ہماری آخرت بہتر فرما دے. الہ العالمین ہمیں رزق حلال عطا فرما, رزق حلال کا حاصل کرنا ہم پر آسان فرما, رزق حرام سے محفوظ فرما. الہ العالمین اتنا عطا فرما تیرے سوا کسی کے محتاج نہ رہیں. الہ العالمین جو لوگ بارے قرض تلے دبے ہیں انہیں رہائی عطا فرما, مشکلات آسان فرما, پریشانیاں دور فرما, دکھ درد رنج و علم دور فرما, تکالیف دور فرما, مصائب و آلام دور فرما, آنے والی آفات و حوادثات سے محفوظ فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, ہماری ہمارے والدین ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. الہ العالمین یا رب العالمین ہم میں سے جن کے والدین اساتذہ زندہ ہیں انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما, وفات پا گئے ان کی قبروں کو منور فرما, جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. دعوت اسلامی پر اپنا خصوصی کرم فرما. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد ماہد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار, نیک ہو امت اے نانا.
احمد اے نانا حسین